بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں فہیم عباس اور میں آپ سب کو نیوز کیفے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج نیوز کیفے میں میری ساتھی میزبان جو ہیں وہ نہیں ہیں، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ان کی کمی محسوس ہوگی۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے پروگرام میں نہایت ہی اہم موضوع پہ بات کرنے والے ہیں، اور وہ موضوع ہے دکھی انسانیت کی خدمت کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ وہ اپنے آخری لمحات میں کل سے پرسوں سے ربیع الثانی شروع ہو سکتا ہے۔ اس ربیع الاول کے خوبصورت مہینے کا مقصد کیا ہے؟ ہم اس مہینے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت کا مہینہ تو مانتے ہیں، مگر ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ مہینہ ہمیں دعوت دیتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو سمجھنے کا اور عملی طور پہ اس پہ کام کرنے کا۔ تو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے، اور خاص طور پہ بات کریں گے دکھی انسانیت کی خدمت کے حوالے سے، کہ کس طرح دوسروں کے کام آیا جا سکتا ہے اور کس کس طریقے سے کسی کی مدد ہو سکتی ہے۔ تو میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں جو مہمان موجود ہیں، ان کا تعلق ایک ایسی تنظیم سے ہے، ایک ایسے ادارے سے ہے جو گزشتہ کئی دہائیوں سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں جو واقعی مستحق ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن سے ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں جناب انجینئر عمر فاروق صاحب، جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں الخدمت فاؤنڈیشن سندھ کے۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد آپ کی پوری تنظیم کو، کہ جس انداز سے آپ نے یہ گزشتہ کچھ ماہ میں جب پاکستان کے اوپر، پوری دنیا پہ ہی بلکہ خاص طور پہ پاکستان پہ بھی جب ایک مشکل وقت آیا ہمارے عوام پہ، تو ایک فلاحی ادارہ ہونے کی حیثیت سے جس طرح بڑھ چڑھ کے آپ نے ساتھ دیا لوگوں کا، آپ کو اس کی مبارکباد دی جاتی ہے۔ بہت شکریہ جمیل بھائی۔ اچھا، ربیع الاول کے مہینے کی اگر بات کریں، اور اس کے ساتھ ہم اگر آج کے پروگرام کا ذکر جس طرح ہم نے آغاز میں بھی کیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو ہم کس طرح، ان کی حیات مبارکہ ہے، اس کو کس طرح ہم اپنی زندگی میں عملی طور پر شامل کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جمیل بھائی کا اور فہیم بھائی کا اور اب تک نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا ربیع الاول کے مہینے کے اندر۔ اور یہ ربیع الاول کا مہینہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، اور اگر ہم کسی ایک موضوع کو لیں تو میرا خیال میں وہ اس کو کور نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حیات طیبہ جو تھی اس کے اندر ہماری پوری زندگی کے جتنے بھی موضوعات ہو سکتے ہیں وہ سب کور کر لی ہیں۔ اور الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ ربیع الاول کے مہینے کو بیسیکلی تعلیم کے حوالے سے مناتی ہے، اور تعلیم کو عام کرنے کے لیے ربیع الاول کا پیغام یہی دیتے ہیں کہ تعلیم کو عام کیا جائے۔ یہ بنیادی طور پہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلی وحی اتاری تھی وہ بھی اقرا کے نام سے اتاری تھی کہ تعلیم جو ہے وہ اس کو عام کیا جائے۔ اور تعلیم کی ہمارے معاشرے کے اندر بہت کم اہمیت دی جاتی ہے، ابھی بھی بہت سارے بچے جو ہیں وہ تعلیم سے محروم ہیں، اور ہم اپنی اچھی تعلیم جو ہے اپنے بچوں کو نہیں دے پا رہے ہیں۔ بہت سارے بچے، سوری بات کاٹ رہا ہوں، بہت سارے بچے محروم پھر سے ہو گئے ہیں یہ کرونا وائرس کے بعد۔ جو بچے اسکولوں میں جاتے تھے مجموعی طور پہ تعداد کم ہوئی ہے، بچے اٹھا لیے لوگ ماں باپ اپنے اسکولوں سے۔ بالکل، ویسے ہماری تعلیم کا بہت برا حال ہے، مطلب کہ اگر ہم کہیں کہ جی کرونا کی وجہ سے اور زیادہ ایفیکٹ جو ہے وہ اس کے اندر ہو گیا ہے، لیکن تعلیم مہنگی ہونے کی وجہ سے ابھی میں کل ہی دیکھ رہا تھا کہ سندھ یونیورسٹی نے کوئی 300% اپنی فیسوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ تو عام طالب علم، عام بچہ جو بیچارے لوگوں کو گھر پہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور اس کے اندر وہ اپنی تعلیم کو کس طرح جاری رکھ سکتے ہیں، اس لیے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ پورے پاکستانی معاشرے کے اندر جو تعلیم کا مسئلہ ہے اس کو اس ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہم زیادہ طور پہ ہائی لائٹ کریں۔ باقی تو بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ الخدمت فاؤنڈیشن بھی کام کر رہی ہے، اور اللہ کے نبی قسم کی تعلیمات بھی اس کے اندر موجود ہیں، لیکن اس ربیع الاول کے مہینے کو ہم تعلیم کے حوالے سے جو ہے وہ مناتے ہیں، تاکہ اس پاکستانی معاشرے کو شعور بھی دیا جائے کہ یہ تعلیم ہمارے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ یہ کوئی اس طرح ہی نہیں ہے کہ ہم تعلیم حاصل کر لیں گے تو کوئی اچھی جاب مل جائے گی یا باقی چیزیں ہو جائیں گی۔ یہ تعلیم انسانی زندگی کو، انسانی معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے یہ
مذہب نے, ہمارے اسلام نے بھی اس کی بہت زیادہ تعلیم دی ہے. مطلب کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعلیم کے حوالے سے بہت زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ سمجھایا بھی, اور لوگوں کو تعلیم دی, اور کہا کہ چین تک بھی جانا پڑے تو تمہیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے. اور آپ کو وہ یاد ہوگا کہ جنگ بدر کے اندر جو لوگ قیدی ہو کر آئے تھے تو ان کو صرف اس بات پہ چھوڑ دیا گیا کہ وہ ایک مسلمان بچے کو تعلیم دیں گے, یعنی ایک تعلیم دیں گے, تو اس کی بنیاد کے اوپر ان قیدیوں کو جو ہے وہ رہا کر دیا گیا. بالکل ایسا ہے. سر ایک وقفے کا وقت بیچ میں آ گیا, وقفے کے بعد بھی ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے, اور میں آپ دوستوں سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ بھی بذریعہ فون کال جو ہے ہماری اس گفتگو کا حصہ بن سکتے ہیں. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے, ابھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ آج انجینئر عمر فاروق صاحب موجود ہیں, جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں الخدمت فاؤنڈیشن سندھ کے, اور تعلیم کی اہمیت کے حوالے سے آج ان سے بات ہو رہی تھی. وقفے سے پہلے ربیع الاول کے پیغام کے حوالے سے جو ہے وہ بات کر رہے تھے. اچھا عمر صاحب, وقفے سے ہم واپس آ گئے. تعلیم کی جو اہمیت ہے, اس کا جو دینی نقطہ نظر ہے وہ آپ نے بتا دیا کہ دین اسلام جو ہے وہ کس طرح, کس حد تک تائید کرتا ہے کہ تعلیم کتنی ضروری ہے. مگر جو لوگ دین اسلام پہ یقین ایمان نہیں بھی رکھتے ہیں, وہ بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ تعلیم آج کے دور میں نہایت ہی ایک اہم ایک چیز ہے جو ہم مطلب جس پہ جو ہمیں حاصل کرنی چاہیے. بدقسمتی سے پاکستان کے تعلیم کے معاملے میں حالات وہ بڑے بدتر ہیں, اور ہر آنے والے وقت کے ساتھ یہ حالات جو ہیں یہ برے ہوتے جا رہے ہیں. بچے زیادہ سے نمبرز جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں, جو ان بچوں کے جو سکولز میں ایڈمیشن نہیں لے پا رہے ہیں. تو الخدمت فاؤنڈیشن کس طرح تعلیم کے شعبے میں خدمت کا ارادہ لے کے میدان میں اترا ہے, ذرا اس بارے میں مجھے بتائیے کہ کس حد تک کتنے لوگوں کا فائدہ اس میں ہو سکے گا, کتنے بچوں کا. جی فہیم بھائی, ایک تو یہ ہمیں پہلے یہ چیز سمجھنا پڑے گا کہ تعلیم ہمارے لیے مسئلہ ہے, جو میرا خیال میں ہم پاکستان میں سمجھ ہی نہیں پائے ہیں, کیونکہ ہماری حکومتوں کی پرائرٹی نہیں رہی ہے. اس وجہ سے عام لوگ بھی اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ جی تعلیم ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ جس طریقے سے لوگوں کو باقی اپنے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ وہ بچوں کی تعلیم کی طرف جاتے نہیں ہیں, جو بچوں کی روٹی پوری نہیں کر سکتے وہ تعلیم کی طرف کس طریقے سے جائیں گے. صحیح. تو اس وجہ سے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر دوسرا یہ کہ ہمارے پاکستانی معاشرے کے اندر تعلیم کو تجارت بنا دیا گیا ہے, اور تعلیم کی جب تجارت ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے اس میں پھر بہت سارے لوگ ایسے رہ جاتے ہیں جو میرٹ پہ تو ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس پیسہ موجود نہیں ہوتا ہے. آپ کو شاید معلوم ہو, اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی اور کر کے یہ دکھایا کہ اسلامی معاشرے کے اندر, اسلامی حکومت کے اندر یہ تعلیم اور صحت, یہ دو ایسے شعبے ہیں کہ جو والنٹیئر کیے جاتے ہیں, اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. یعنی اس پاکستان کے اندر جو بھی شہری ہے, اس پاکستان میں رہنے والا, اس کو تعلیم فراہم کرنا اور اس کو صحت کے جو ضروریات ہیں وہ پوری کرنا, یہ حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے جو اس کو فری پرووائڈ کرنی چاہیے. تو اسی وجہ سے تعلیم تجارت بنتی جا رہی ہے. لیکن حکومت نے اپنے ذمے سے یہ چیزیں ہٹا دی ہیں, اس لیے آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ صحت کے اندر بھی بڑے بڑے ہاسپٹل بن گئے ہیں جو بڑی بڑی فیسوں کے ساتھ ڈاکٹرز جو وہ صحت کی چیزیں جو فراہم کرتے ہیں. اس طریقے سے آپ دیکھیں گے تعلیم کے اندر بھی جو بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں, کالج ہیں اور اسکولز ہیں, اب بالکل نیچے لیول تک کے اوپر بھی جو اسکولز ہیں وہ بھی اچھی خاصی فیسیں لے کے جو ہے وہ تعلیم فراہم کر رہے ہیں. اس لیے تعلیم بہترین انڈسٹری بن گیا پاکستان کے اندر. جب حکومتیں اس سے نکلتی ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے. الخدمت فاؤنڈیشن نے یہ کوشش کی کہ وہ جو لوگ ہیں کہ جو اس طریقے سے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ہیں ان کو مفت جو ہے وہ تعلیم فراہم کی جائے. اس طریقے سے ہمارے سندھ کے اندر جو چونرا اسکول ہم کے نام سے ہم نے شروع کیا, تھرپارکر کے اندر 96 کے اندر ہم نے یہ چونرا اسکول شروع کیے, جو ایسے علاقوں کے اندر ہیں کہ جہاں پہ گاڑی بھی نہیں جا سکتی ہے, جو ریتیلے علاقے ہیں, ریگستان ہیں, اور وہاں پہ چھوٹے چھوٹے گاؤں کے اندر ہم ایک چونرا, ایک جگہ ہوتی ہے ان کا جو گھر ہوتا ہے اس کو چونرا کہتے ہیں, اسی کو ایک چونرا بنا کر اور اسی کے اندر ہم اسکول قائم کرتے ہیں. ایک ٹیچر رکھتے ہیں جو وہاں پہ بنیادی تعلیم مفت فراہم کرتا ہے. اور یہ ایک اسکول کو چلانے کے لیے ہمارا سال کے اندر 2 لاکھ روپے کا خرچہ آتا ہے, جو اس کی تنخواہ بھی ہے اور باقی ضروریات جو اس کو پوری کرنے کے لیے. اس میں لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں کہ ایک چونرا اسکول کو 1 سال کے لیے لے لیں, جس میں 50 سے 100 بچے ہوتے ہیں اور وہ 2 لاکھ روپے اس کا خرچہ ہے پورے سال کا. یعنی کہ سالانہ آپ 50 سے 100 بچوں کا خرچ
اٹھا سکتے ہیں 2 لاکھ روپے میں، 2 لاکھ روپے کے اندر، تو وہ اور اس پورا کو structural بنیادی system تعلیم آپ لوگوں کے پاس موجود ہے؟ وہ موجود ہے، وہاں پر ہمارے اسکول کام کر رہے ہیں، آپ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں، اور بالکل ریگستان کے اندر جہاں پہ گاڑی بھی نہیں جا سکتی ہے وہاں پہ ہم یہ مفت تعلیم ان کو دے رہے ہیں، اور وہاں پہ جو 8ویں تک تعلیم حاصل کر لیتا ہے اس کو ہم مٹھی شہر کے اندر لے آتے ہیں، وہاں پہ ہاسٹل موجود ہے جہاں پہ 9th اور میٹرک کی تعلیم جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہاں پہ شائننگ ہوتے ہیں ان کو وہاں پر لے آتے ہیں، اور اس کا پھر وہ یونیورسٹیز کے اندر بھی چلے جاتے ہیں، کالج کے اندر اور پھر یونیورسٹیز کے اندر بھی چلے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ ہمارا ایک بہت بڑا سیکٹر ہے کہ جس کے اندر یہ چیز موجود ہے، اور بھی مفت اسکول ہمارے چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک اور سیگمنٹ بھی شروع کیا، اس کو ہم اسٹریٹ چائلڈز کہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے ایک چھوٹے چھوٹے ادارے بنائے کہ جو 1 گھنٹے دن میں چلے گا رات کو، جو بچے مزدوری کرتے ہیں، جو بچے مکینکی اس کے مکینک کے اندر کام کرتے ہیں، مکینک کی دکان کے اندر، باقی لوگ جو ہیں ان کو ہم 1 گھنٹے کے لیے وہاں پر لے کر آتے ہیں، اسٹڈی سینٹر ہم اسے کہتے ہیں، اسٹڈی سینٹر میں لے کر آتے ہیں، اور 1 گھنٹے کی تعلیم روزانہ ان کو فری جو ہے وہ فراہم کی جاتی ہے، تاکہ کچھ نہ کچھ ہم تعلیم ان تک بھی پہنچا سکیں اور وہ ایسے نہیں رہ جائیں۔ اس میں بھی جو اچھے بچے ہوتے ہیں ان کو ہم آگے لے کر آ سکتے ہیں، جن کا شوق ہوتا ہے اور جن کو ہم تھوڑا شائن کر کے آگے لا سکتے ہیں۔ اس طریقے سے پورے پاکستان میں ہمارے بیٹھک اسکول چل رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو آپ نے کہا جو محنت کرنے والے جو بچے ہیں ان کو بھی کم سے کم 1 گھنٹے کی تعلیم جو ہے وہ جو بھی دے سکیں وہ دے رہے ہیں، تو یہ کن آبادیوں میں، کن شہروں میں، کہاں پہ یہ کام یہ پورے پاکستان کے اندر، کراچی شہر کے اندر بھی موجود ہیں، حیدرآباد، سکھر، میرپور خاص، پورے پاکستان میں، پشاور کے اندر، لاہور کے اندر۔ نام سے جی، اسٹڈی سینٹر، الخدمت اسٹڈی سینٹر کے نام سے ہم اس کو اس کو ہم شروع کرتے ہیں، اور وہاں پہ 1 گھنٹے کے لیے بچے جو ہے وہ آتے ہیں، اور ان کو کتابیں فراہم کی جاتی ہیں، بستہ بھی دیا جاتا ہے، تاکہ ان کا تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ اس طریقے سے ہو پڑھائی کی طرف، ٹھیک ہے نا، جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں ان کو ہم یہاں پر لے کر آتے ہیں۔ اچھا، یہ بیٹھک اسکول ہمارے چلتے ہیں جو مسجد مکتب کے نام سے بھی پہلے چلا کرتے تھے، کہ مسجد کے ساتھ ہم ایک اسکول بنا دیتے ہیں 1 کمرے کا، اور اس کے اندر بچوں کو لے کر آتے ہیں جو بہت غریب آبادی کے اندر، کچی آبادیوں کے اندر جو بچوں کی ہم تعلیم کا انتظام کرتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ایک سیگمنٹ ہے کہ جہاں پر ہم یہ تعلیم اسکول لیول پہ دے رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا ہمارا ہے الفلاح اسکالرشپ کے نام سے، کہ ہم الفلاح اسکالرشپ دیتے ہیں ان بچوں کو کہ جو میرٹ کی بنیاد کے اوپر اسکول اور کالج کراس کر جاتے ہیں اور آگے پروفیشنل تعلیمی ادارے میں جانا چاہتے ہیں، لیکن ان کا پیسہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس تعلیمی ادارے میں جا سکیں۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا کہ ایک یونیورسٹی کا میں کل پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے 300% اپنی فیسوں میں اضافہ کر دیا ہے، اور ہر سال جو ہے وہ طلبہ رو رہے ہوتے ہیں کہ ان کی فیسوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ یہ گورنمنٹ یونیورسٹیز کا بتا رہا ہوں، پرائیویٹ یونیورسٹیز نے تو ویسے ہی اس کو بازار بنایا ہوا ہے تعلیم کا، جس کے اندر لاکھوں کے اندر وہ فیسیں جو ہے وہ ماہانہ لے رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے یہ الفلاح اسکالرشپ شروع کی، کہ جس کے نتیجے میں ہم پروفیشنل جو بچے ہیں کہ جو پروفیشنل تعلیمی اداروں میں جانا چاہتے ہیں، میرٹ کی بنیاد کے اوپر ہم ان کو اسکالرشپ دیتے ہیں، تاکہ وہ انجینئرنگ کے اندر، میڈیکل کے اندر اور گریجویشن کے اندر جو ہے وہ یونیورسٹیز کے اندر جا کر اپنی تعلیم کو آگے بڑھا سکیں۔ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا تھا کہ جو ان فیسوں کو افورڈ نہیں کر سکتا تھا گورنمنٹ کی یونیورسٹیز کے اندر۔ اچھا، میں معذرت چاہتا ہوں قطع کلامی کے لیے، ہمیں ایک وقفہ کی طرف بڑھنا ہے، وقفے سے واپس آتے ہیں تو یہ بھی بتائیے گا ہمیں کہ جو بچے زیادہ پڑھنے لکھنے والے ہیں، جو بڑا شوق رکھتے ہیں مگر وہ اس طرح مطلب آگے کنٹینیو نہیں کر پا رہے، تو ان کی فیسوں کے لیے بھی الخدمت کوئی رول پلے کر سکتا ہے؟ اس بارے میں بات کریں گے، اور بھی بہت ساری انفارمیشن حاصل کریں گے اپنے مہمان سے۔ کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے۔ ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں۔ نیوز کیفے میں آج ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں تعلیم کے شعبے کے حوالے سے، اور اس چیز پہ بحث ہو رہی کہ تعلیم واقعی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا، اور ہم اس پہ بات بالکل جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ انجینئر عمر فاروق صاحب موجود ہیں، مگر ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ایک بڑی اہم شخصیت اور بھی موجود ہیں جن سے ہم ایک اور مسئلے کے حوالے سے بات کریں گے۔ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہر پاکستانی جو ہے وہ مطلب ایک شرم محسوس کرتا ہے جب وہ اعداد و شمار میں صرف پاکستان کا نام آ رہا ہوتا ہے یا کسی ایک آدھ اور ملک کا نام آ رہا ہوتا ہے۔ پولیو کا ذکر کر رہا ہوں میں۔ پولیو کی مہم ہم نے جب مہم ہوئی، ہم نے اپنے چینل پہ، اپنے پروگرام میں ہم نے اس کا ذکر کیا، اس کی آگاہی کے حوالے سے بات کی۔ آئیے اس حوالے سے ذرا مزید بات کرتے ہیں ڈاکٹر فصاحت اللہ حسینی صاحب سے، جو کہ ایک سینئر چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں۔ السلام علیکم سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ کیسے سر آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ بالکل ماشاءاللہ۔ سر، پولیو کی مہم جو حالیہ جو مہم تھی یہ بھی اختتام پذیر ہو گئی ہے، تو میں یہ جاننا چاہوں گا کس کامیابی کے ساتھ، کس تناسب کے ساتھ یہ مہم اپنے اختتام پہ پہنچی ہے؟ آپ دیکھیے، اس کے نتائج کا تو اندازہ اتنی جلدی نہیں ہو پاتا ہے،
لیکن جو پچھلی سابقہ کئی ہمارے جو مہمیں ہو چکی ہیں ان کے نتائج مثبت ہی آئے ہیں اور کیسز میں بہت خاطر کمی ہوئی. لیکن یہ جو افسوسناک پہلو ہے جو بہت ہی عجیب و غریبی ہے کہ خاتمہ نہیں ہو پا رہا ہمارے ملک سے پولیو کا, اور پھر کچھ عرصہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت کم ہو جاتے ہیں کیسز, پھر دوبارہ سے ابھر آتے ہیں. تو اس قسم کی جو صورتحال ہے یہ تمام لوگوں کو تشویش میں ڈالی ہوئی ہے, اور اس پہ بہت زیادہ ایفرٹ ہو رہا ہے کہ مکمل خاتمہ پاکستان سے, اور افغانستان بس دو ہی ممالک رہ گئے پوری دنیا میں جہاں سے ختم نہیں ہو پایا ہے. تو اس میں جب تک لوگوں کا, عوام کا بہت بڑا تعاون نہیں ہوگا اور شراکت نہیں ہوگی, یہ کام ہو نہیں پائے گا. اور اس کے لیے سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ آگاہی ہو. تو فساد صاحب کس چیز کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے لوگوں کو پولیو کے حوالے سے؟ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ کہ بیماری کے مضمرات سے اس کی جو برائی ہیں, اس کی جو کمپلیکیشنز ہیں اور اس سے جو تباہی مچتی ہے اس کو صحیح طور پہ اس کا تصور پیدا کیا جائے. صحیح. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ پولیو افیکٹڈ پیشنٹس کی زندگی پہ ڈرامے بھی بنے, ان پہ ڈاکیومنٹریز بھی بنے, چھوٹا سا اشتہار بھی بنے, تاکہ لوگ ویزیبلی دیکھ سکیں کہ بھئی یہ جو پولیو ہوتا ہے تو اس سے انسانی زندگی پہ کیا ایفیکٹ ہو سکتا ہے. تو اب یہ کہ کیونکہ لوگوں کو, کیونکہ ایک اچھی بات یہ ہوئی جو پولیو بہت کم ہو گیا ہے, تو میرے خیال میں جو کثیر آبادی ہے اس میں پولیو کا پیشنٹ دیکھا ہی نہیں ہے. تو جب تک آپ کے سامنے کوئی چیز واضح نہ ہو, آپ کے دل میں اس کا خوف پیدا نہیں ہوتا, جب تک خوف پیدا نہیں ہوگا تو آپ کوئی عمل نہیں کریں گے. یقیناً آپ نے بہت ہی اچھا مشورہ دیا ہے اور اس حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فصاحت اللہ حسینی صاحب. یہ واقعی بہت ایک اچھا مشورہ ہے, اس کے اوپر اس پہ جو ہے وہ کام ہونا چاہیے. اور وہ جو پولیو سے متاثرین ہیں جو بڑی مشکل طرح سے زندگی گزار رہے ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. سر, پروگرام کا وقت, جو اس حصے کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ رہا ہے, تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اسکالرشپ کے حوالے سے جو آپ نے کہا اس بارے میں کیا پیغام کیا ہے لوگوں کے لیے, کہ کس طرح جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جو ہمارے ویسے پروفیشنل تعلیمی اداروں کے اندر لوگ جا نہیں پاتے ہیں, ان کے لیے ہم نے یہ الفلاح اسکالرشپ کے نام سے شروع کیا ہے کہ جو میرٹ کے اوپر ہوں, جو پورے پاکستان سے میرٹ کے اوپر ہوں, ان کو ہم یہ اسکالرشپ دیتے ہیں. آپ میں پورے پاکستان میں سے جو بھی فرد اس کے اندر آنا چاہتا ہے وہ اپنے جو پورٹل ہمارے ویب سائٹ ہے اس کے اندر جا کے جو اپنی رجسٹریشن کروائے, اس کا میرٹ بنتا ہے, اور میرٹ بننے کے بعد اس کی ساری فیسوں کی ادائیگی اور باقی چیزیں جو ہے وہ ہم الخدمت فاؤنڈیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے. بالکل صحیح ہو گیا. اچھا, اور اگر کوئی ساتھ دینا چاہے, مدد کرنا چاہے, تو اس کے لیے بھی وہ اسی الخدمت کا جو پورٹل ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں, الخدمت فاؤنڈیشن ہر جگہ پر موجود ہے, پورے پاکستان کے ہر شہر کے اندر, چھوٹے چھوٹے شہروں کے اندر ہی موجود ہے. اور یہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا, لوگوں کی ہیلپ کرنے کا کام ہے. اس کے اندر سب لوگ شامل ہو سکتے ہیں, کوئی اپنے پیسے کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے, کوئی اپنے آپ کو والنٹیئر کر کے شامل ہو سکتا ہے. اس لیے اس پورے پاکستانی قوم کو اس میں شامل ہونا چاہیے. جو تعلیم کے لیے کام کر سکتا ہے وہ بھی اس کے اندر آ کر جو ہے وہ اپنا کام پہنچائے. تھینک یو سو مچ عمر فاروق صاحب, آپ کو بڑے خوش قسمت ہے کہ آپ اس خوبصورت کام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر دے, اور جتنے لوگ کام کر رہے ہیں اس تنظیم کے لیے ان سب کو بھی. دوستو, ایک وقفے کا وقت ہے, وقفے سے واپس آئیں گے تو ایک نہایت اہم موضوع پہ بات ہوگی جس میں آپ دوستوں کا ساتھ بڑا ضروری چاہیے ہوگا ہمیں. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ابھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. اور نیوز کیفے میں ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں داخل ہو چکے ہیں, جہاں ہم ایک بہت ہی اہم مسئلے کے حوالے سے بات کریں گے. آج 16 نومبر ہے اور دنیا بھر میں آج برداشت اور رواداری کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. 90 کی دہائی سے یہ دن باقاعدہ ہر سال اسی دن منایا جاتا ہے, اور جس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ معاشروں کے بیچ میں جو برداشت اور رواداری ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے اور بتایا جائے کہ کس طرح معاشروں میں ہم رواداری پیدا کر سکتے ہیں. آخر یہ سوسائٹیز کی جو برداشت ہے, جو رواداری ہے, یہ کیا ہوتی ہے؟
اس حوالے سے آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے اور معاشرے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں برداشت کی کیا اہمیت ہے اور ہمیں اس کی اہمیت کا کس طرح اندازہ ہونا چاہیے اس بارے میں بات ہوگی اور ایک فرد کے لیے برداشت جو ہے وہ کیا ہے اور کس حد تک اسے سارے معاملات کو برداشت کر کے اپنی زندگی کا حسن جو ہے وہ پیدا کرنا چاہیے. اس حوالے سے آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے. ایک بہت ہی اہم شخصیت بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے آج ہم نے یہ ساری گفتگو کرنی ہے. ان کا تعارف کروانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آئیے ذرا اس حوالے سے ایک رپورٹ ہے چل کے وہ دیکھتے ہیں اور پھر میں مہمان کا تعارف کرواتا ہوں اور پھر ہم بعد میں یہ رپورٹ دیکھی اور اب میں تعارف کرواؤں گا اپنے مہمان کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسے قابل مہمان جو شعور کے حوالے سے اچھا خاصا کام کر رہے ہیں اور پیس کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر سلمان راجہ صاحب. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, اللہ کا شکر ہے فہیم. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ بہترین ہمیشہ کی طرح. گڈ. اچھا, ہم جس طرح اپنے پروگرام کے آغاز میں اس موضوع کے حوالے سے جب بات کرنا شروع کی تو آج کے دن کے بارے میں جب بات کر رہے ہیں ہم معاشروں کے برداشت کے بارے میں ہم کس طرح تفصیل سے بات کر سکتے ہیں یا تشریح کر سکتے ہیں؟ معاشرے کی برداشت کیا ہوتی ہے؟ ایک معاشرہ دوسرے معاشرے کو کس طرح برداشت کرتا ہے اور اس کی ایک دنیا بھر میں کیا اہمیت ہوتی ہے؟ ذرا اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فہیم, آپ نے ایک تو بڑا خوبصورت جملہ استعمال کیا کہ ہم جب ٹالرنس پیدا کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں حسن پیدا ہوتا ہے, اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جب انسان ٹالرنس یا برداشت کا عنصر اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو اس کو مزہ آتا ہے زندگی جینے کا. اس کی وجہ کیا ہے ہم بتا دیتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ معاشرے میں برداشت کیسے پیدا ہوتا ہے. جس طرح انسان کا ایک کردار ہوتا ہے, کریکٹر ہوتا ہے, اسی طرح ہر معاشرے کا بھی کریکٹر ہوتا ہے. اچھا جی, ہر انسان کی جو برداشت ہوتی ہے اس کی حدود جو طے کی جاتی ہے وہ اس کے علم کے تعین کے ساتھ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ میری جتنی نالج ہوگی, میرے جتنا شعور ہوگا, اتنا ہی زیادہ میرے اندر برداشت ہوگا. مجھے پتہ ہے کہ یہ فہیم اٹھا کے کب سے چائے پی رہے ہیں اور یہ صحیح طریقے سے پی رہے ہیں, نہیں گرے گی. اگر میری جانکاری میں ہے, میرے علم میں ہے, میں برداشت کر لوں گا آپ کی رائٹ لیفٹ چھوٹی موٹی غلطی کو. لیکن اگر مجھے یہ خوف ہوگا, میرے علم میں ہی نہیں ہوگا کہ اس طرح بھی کب سے اٹھا کے چائے پی جاتی ہے, تو میں فوراً آپ کو ٹوکنے لگ جاؤں, یعنی کہ میں برداشت سے باہر ہو جائے گی میری وہ چیز. تو اس کی جو سمپل ڈیفینیشن ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جتنا علم معاشروں کے اندر, جتنے باشعور معاشرے ہوتے ہیں, جتنے با علم معاشرے ہوتے ہیں, اتنی زیادہ ان کے اندر برداشت پائی جاتی ہے. نمبر 1. نمبر 2, برداشت کے کون سے وہ عناصر ہوتے ہیں جن میں برداشت پائی جانی چاہیے؟ ٹھیک ہے, ایک دوسرے کا خاص کر کلچر کو ایکسیپٹ کرنا. ٹھیک ہے, جو آپ کے کلچر میں ڈیفینیٹلی دوسرے کے کلچر میں نہیں ہوگا, تو دوسرے کے کلچر کو اوپن ہارٹیڈلی یعنی کہ کھلے تہے دل کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کرنا. یہ کلچر کی والی بات کو مثال سے ہم کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ہمارے کلچر میں ہاتھ ملاتے ہیں, جب ملتے ہیں کسی سے تو ہاتھ ملاتے ہیں, ہاتھ ملا کے گلے ملتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت سارے کلچر میں اس کو نہیں صحیح سمجھا جاتا. تو اگر آپ اس کلچر میں جائیں تو آپ یہ تمیز کریں, اور یہ حدیث بھی ہے کہ جس بھی علاقے میں جاؤ اس کے رسم و رواج کو اور اس کے طریقوں کو کا ادب کرو. ٹھیک ہے, یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو ایک تو کلچرز کو ایکسیپٹ کرنا, ان کے ٹریڈیشنز کو ایکسیپٹ کرنا, ان کلچرز میں جو مذاہب فالو ہوتے ہیں, جو بھی دین فالو ہوتا ہے اس کے معاملات کو ایکسیپٹ کرنا, اس کی رسپیکٹ کرنا. دوسرا, جو بھی قومیں بستی ہیں, جس بھی قوموں کے ساتھ آپ انٹریکٹ کر رہے ہو, ان قوموں کے جو بھی قوانین ہیں ان کو رسپیکٹ کرنا. یہ بنیادی 3-4 پوائنٹ ہوتے ہیں جس سے آپ کی ٹالرنس پیدا ہوتی ہے آپ کے معاشرے کے اندر. صحیح. معاشرے کے کردار کے حوالے سے بات کی تو میں ذکر کروں گا جس طرح نیوزی لینڈ میں وہ جو ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا اور اس کے بعد پورے معاشرے کی ہم نے شکل دیکھی, تو وہ معاشرے کا جو کردار ہے وہ ہمارے سامنے آیا. اسی طرح فرانس میں ابھی حال ہی میں ہونے والے واقعے میں جو گستاخانہ خاکے بنائے گئے, اس بارے میں بھی ہم نے ان لوگوں کا وہ پورا ایک رویہ اور کردار دیکھا جو کہ جس سے پوری جو مسلم ورلڈ ہے اس کا دل دکھا ہے. تم اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں, آپ نے صحیح فرمایا کہ ایک بدترین مثال ہے فرانس نے جو کیا ہے, وہاں کے جو چند لوگوں نے کیا, اور اس سے پورے فرانس کے جو ملک ہے, پورا جو ان کا معاشرہ ہے, اس کی عکاسی انہوں نے کی یا ان کا نام خراب کیا. ایک بات, اور وہ انتہائی قابل مذمت انہوں نے کام کیا کہ, اور یہ بہترین مثال ہے کہ کسی بھی معاشرے کے اندر جو ٹالرنس نہیں پائی جاتی تو وہ اس طرح کی حرکات و سکنات کرتے ہیں. یہ جو خاکے بنائے گئے ہیں یہ مذہبی انٹالرنس یا مذہبی عدم برداشت کا جو ہے بہت بدترین نمونہ ہے جو فرانس نے مظاہرہ کیا. دوسری بات یہ کہ ان کے چند لوگوں نے یہ غلطی کر دی تو اس کے بعد ان کی گورنمنٹ, ان کے پریزیڈنٹ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. یہ اس سے بڑی اگزامپل ہے بدترین کہ عدم برداشت ان کے اندر نہیں ہے. ہونا کیا چاہیے, جیسے ہم نے فرمایا کہ دوسرے جو قومیں ہیں, ان کے جو مذاہب ہیں, ان کے جو کلچرز ہیں, ان کو سمجھنا, ان کو اپنی لمیٹیشنز کے اندر رہتے ہوئے ایکسیپٹ کرنے کا ہمارے اندر
कहते हैं शऊर होना चाहिए, तब जाके माशरों में एक फ्लेक्सिबिलिटी पैदा होती है। हज़रत अली करमुल्लाह वजह का कौल है कि इतने नरम ना बनो कि कोई मरोड़ दे और इतने सख्त ना बनो कि कोई तोड़ दे। तो एक माशरे को भी, खासकर एक इस्लामिक माशरे को या किसी भी माशरे को इस तरह होना चाहिए, इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तभी वो जो माशरे होते हैं वो टॉलरेंस या बर्दाश्त का अंसर पैदा कर पाते हैं। सही है। अच्छा, जिस तरह अभी दिसंबर आने वाला है, ठीक है, और क्रिसमस के हवाले से जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के भी खाके बनाना एक अहम सी बात है, वो अपने एक मतलब क्रिसमस की खुशियों में जो है ना एक आम सी बात समझी जाती है, बहुत सी जगहों पर हम देखते हैं, तो दिल तो हमारा इससे भी दुखता है अच्छा खासा। तो इस हवाले से क्या पैगाम देंगे? देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि अपना मजाक उड़ाना या अपनों का मजाक उड़ाना, ये दुनिया में एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि वो लोग जो लिबर्टी या फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रमोट करते हैं, वो लोग इस कॉन्सेप्ट को उठा के मिस यूज या एक्सप्लॉइट करते हैं कि जी हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर किसी भी हद तक जा सकते हैं और ये बर्दाश्त का एक लेवल है। ये माइंडसेट होता है उनका, जबकि वो इस बात को करते वक्त एक तमीज़ ये भूल जाते हैं कि ये तो आप एक कॉन्सेप्ट या एक लिमिट सेट कर रहे हैं, तो हर इंसान की लिमिट तो ऐसी नहीं होती। हर इंसान की लिमिट, जैसे मैंने बताया, उसके इल्म की रोशनी में होती है कि वो क्या चीज़ों को समझता है, क्या राय कायम करता है, क्या उसके मायने लेता है। अपना मजाक उड़ाने के फ़र्ज़ करें मैं मायने लेता हूँ कि यार मैं तो उड़ा सकता हूँ अपना मजाक, लेकिन फ़हीम की नज़र में ये मायूब समझा जाता हूँ। हाँ, सही है। तो अगर मैं समझदार इंसान हूँ तो मुझे इस बात की भी तमीज़ होनी चाहिए कि मैं अपना मजाक किस हद तक उड़ा सकता हूँ, नंबर वन, और मेरे अपना मजाक उड़ाने या किसी और का मजाक उड़ाने से उसकी दिल आज़ारी हो रही है, मुझे ये भी तमीज़ होनी चाहिए, तो मैं उस चीज़ से इज्तनाब करूँ। बिल्कुल सही। हम इस हवाले से मजीद बात करेंगे और अभी एक वक्फे की तरफ हमें बढ़ना है। वक्फे से जैसे ही वापस आते हैं ना, तो हमें इस हवाले से बात करनी है कि पाकिस्तान में बर्दाश्त की अहमियत को किस तरह उजागर किया जा सकता है, और हमें एक फ़र्द होने के नाते, एक शहरी होने के नाते, हमें बर्दाश्त का एलिमेंट जो है वो अपने अंदर किस तरह पैदा करना है और उससे क्या क्या फ़वाइद हमारे पूरे माशरे को हो सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद हम फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं और हम अपने प्रोग्राम में इस वक्त बात कर रहे हैं बर्दाश्त के हवाले से। बर्दाश्त और रवादारी के आलमी दिन के मौके पे हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सलमान राजा साहब, जो वक्फे से पहले हमें मुख्तलिफ माशरों में बर्दाश्त की अहमियत के हवाले से हमें बता रहे थे। सर, वक्फे से पहले हमने बात की मुख्तलिफ माशरों की, आइए अगर अपने माशरे की बात करते हैं। पाकिस्तानी माशरे में बर्दाश्त के हवाले से हमें जो मिसालें देखने को मिलती हैं वो बड़ी तकलीफ दें। वो चाहे आप सियासत के मैदान में देखें, आप हमें मजहबी जो सेक्टर है वहाँ पे भी अदम बर्दाश्त नज़र आती है, अखलाकी तौर पर भी हमें बर्दाश्त की कोई बेहतरीन मिसालें नज़र नहीं आती हैं। तो जब हर शोबे में इस तरह की मिसालें सामने होंगी, तो इन सबको सामने रखते हुए आप पाकिस्तान में अदम बर्दाश्त को या बर्दाश्त और रवादारी को किस तरह देखते हैं, ज़रा इस हवाले से एक्सप्लेन कीजिए। आपने सही इशारा किया फ़हीम कि पाकिस्तान में तीन चीज़ों में खासकर अदम बर्दाश्त पाई जा रही है। एक तो सियासी, दूसरा मजहबी और तीसरा अवामुन नास के लेवल पर अखलाकी अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है। उसकी एक बुनियादी वजह है फ़हीम कि जितनी जल्दी इंसान अपनी कोई राय कायम करता है, ओपिनियन कायम करता है, उतनी जल्दी उसके अंदर अदम बर्दाश्त पैदा होता है, टॉलरेंस ख़त्म हो जाती है। उसकी वजह क्या है? अगर मैं अपने माइंड में किसी भी चीज़ की कोई एक ओपिनियन कायम कर लूँगा, तो मेरी नज़र में उसका हल वही है जो मेरा ओपिनियन है। और जब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो फिर जब मेरे ओपिनियन के अगेंस्ट कोई चीज़ होगी तो मैं इरिटेट होऊंगा या मुझे बुरा लगेगा। जहाँ से ओपिनियन तो सबकी होती है, मतलब हर चीज़ के बारे में ओपिनियन है, अपनी अपनी राय सबकी होती है, और मेरा ख्याल है सबको इख्तियार भी हासिल है, हक है अपनी राय रखने का। दो किस्म के लोग होते हैं इस मामले में। एक तो वो लोग जो ओपिनियन रखते हैं, सिर्फ ओपिनियन रखते हैं। अच्छा। एक वो लोग होते हैं जो ओपिनियन तो रखते हैं लेकिन अपने ओपिनियन को ओपन रखते हैं। अच्छा, कि अगर कोई सच या कोई सही चीज़ जो है हमें नज़र आ रही है तो हम उसको फौरन तस्लीम कर लेंगे। कुछ जो है वो फिक्स है अपनी जगह पे कि मेरा मानना ये है, लेकिन इसके अलावा मेरा इल्म लिमिटेड है, इससे भी बेहतर इल्म मेरे पास आ सकता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। कुछ लोग, मेजॉरिटी जो लोग हमारे माशरे में जो अदम बर्दाश्त नज़र आ रहा है, वो इसलिए कि मेजॉरिटी लोग ये बिलीव करते हैं कि ये जो मैं मानता हूँ यही सही है और यही आखिर है, और इसलिए वो अपने ओपिनियन एक दूसरे के ऊपर इम्पोज करते हुए नजर आते हैं, एक दूसरे पर लागू करते हुए, थोपते हुए नजर आते हैं। अब जब मैं अपना ओपिनियन आप पे लगाऊंगा या ज़बरदस्ती आप पे इम्पोज करूंगा और वो आपका ओपिनियन नहीं होगा, आप उससे इख्तलाफ करेंगे, तो यही टॉलरेंस का जो चेकिंग पॉइंट है वो आ जाएगा। ठीक है। अब देखें, सियासत के मैदान में हमारे जो सियासी कायदीन हैं
ٹھیک ہے, وہ اس طرح کے جملے ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ معیار, گفتگو کا معیار گر چکا ہے شاید, یا کیا ایک معاملات جو ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں. مذہبی طور پہ ایک اللہ ایک رسول کو ماننے والے ایک دوسرے کو دشمن سمجھ کے ایک دوسرے کو بیان بازی کر رہے ہوتے ہیں. ایک ساری زندگی اکٹھے رہنے کا وعدہ کر کے ہم لوگ ایک گھر میں میاں بیوی ہوں یا ساس اور بہو ہو, آپس میں وہ ایسی مثالیں قائم کر رہے ہوتے ہیں برداشت کے حوالے سے. تو ان ساری چیزوں کو کس طرح ہم جو ہے وہ کور کس طرح کر سکتے ہیں, کنٹرول کس طرح کر سکتے ہیں, قابو کس طرح پا سکتے ہیں؟ فہیم دیکھیے, پہلے تو آپ نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ ہمارے معاشرے میں گفتگو کا معیار بہت گر چکا ہے. میں تھوڑا سا اس سے اختلاف کروں گا, اچھا صحیح ہے, برا نہ مانے. ہمارے معاشرے میں گفتگو کا معیار ہے ہی نہیں, معذرت کے. اچھا ہے ہی نہیں جی. اچھا, معیار جب گرتا ہے جب کوئی سٹینڈرڈ پہ رکھ کے بات کیجیے. جو آپ نے مثالیں دی سیاست میں کیا ہو رہا ہے, گھریلو معاملات میں کیا ہو رہا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پورے معاشرے کا حال یہ ہے کہ اہل علم اور اہل ادب اور اہل ظرف لوگ بھی موجود ہیں, لیکن وہ ناپید ہونے کے برابر ہیں ہمارے معاشرے میں. ہم نے ابھی ریسنٹلی ایک پروگرام, تو عام لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہو گئی پھر. تو ہوتی ہے بہت لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہے. گفتگو کرنے کے آداب ہوتے ہیں, اور صرف گفتگو میں ٹالرنس نہیں, آپ کو ہر رشتے ہر معاملے میں ٹالرنس چاہیے ہوتی ہے. صحیح, تو ہر معاملے میں ہمیں برداشت, جو ہمارا سیاسی معاملات ہیں, مذہبی معاملات ہیں, اس میں ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا کہ ہم دوسرے کی بات سننے کی استطاعت تو رکھیں. وہ کیا نظریہ پیش کر رہا ہے, نظریات میں اختلاف ہو سکتا ہے, مخالفت نہیں کرنی چاہیے ایک دوسرے کی. ٹھیک ہے اختلاف ہو سکتا ہے, مگر اختلاف اور دشمنی میں بڑا فرق ہوتا ہے. کہ مطلب اگر آپ کی بات کے ساتھ, رائے کے ساتھ اگر کوئی دوسرا شخص متفق نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو دشمنی ہے. جی, اس کی بات کو سنیں اور بتائیں اپنی بات. ایک وقفے کی طرف پھر سے ہم بڑھ رہے ہیں, معذرت چاہتے ہیں, وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ پروفیسر سلمان راجہ موجود ہیں, جن سے ہم بات کر رہے ہیں عدم برداشت کے عالمی دن کے حوالے سے. وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے ہم, پاکستان میں ہم سیاسی, مذہبی اور اخلاقی عدم برداشت دیکھنے کو ملتی ہے, اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں جو ہمیں ہمارے گھر سے لے کے ایوانوں اور بڑی مطلب ہر اجتماع میں بھی ہمیں دیکھنے کو مل جاتی. تو ان سب سے ہم کیسے نمٹ سکتے ہیں؟ کہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم ایک دن میں چاہیں, ایک مہینے میں یا ایک سال کے اندر اچانک سے اپنے آپ کو بدل کے رکھ دیں. وہ بیج کون سا ہونا چاہیے جو ہم سب کو اپنے اپنے دلوں میں بونا ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. ہمیں بہت ہی بڑے کلیکٹیو لیول پہ اور انفرادی لیول پہ بھی اپنی اپروچ کو بدلنا پڑے گا. اچھا, ہماری اپروچ کیا نظر آتی ہے کہ ہم جب بھی کسی سے اختلاف کرتے ہیں اور اس کی جو وجوہات بیان کرتے ہیں, یا اس کے بعد جو اپنے اوپینینز ہوتے ہیں, اپنے ریزنز ہوتے ہیں, وہ دوسرے کے اوپر ڈالتے ہیں کہ جی میں نے یہ کام کیا, میں فہیم سے لڑا کیونکہ فہیم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا, کیونکہ فہیم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا. کیا ثابت ہو رہا ہے کہ ہم ساری ریزننگ سامنے والے کے اوپر ڈالتے ہیں. یہ اپروچ ہی بنیادی طور پہ غلط ہے, چاہے وہ انفرادی ہو چاہے وہ اجتماعی ہو. اگر آپ اس اپروچ پہ چلیں گے تو یہی حال ہوگا جو ہماری قوم کا اخلاقی لیول پہ, مذہبی لیول پہ اور جذباتی لیول پہ اور سیاسی لیول پہ ہو رہا ہے, جس طرح آپ نے مثال دی. ہمیں یہ سوچنا چاہیے انفرادی لیول پہ بھی اور اجتماعی لیول پہ بھی کہ ہم کہاں غلط ہیں. سیلف کریکشن کا جو ایک کانسیپٹ ہوتا ہے نا, کہ یار ہمیں اپنا مائنڈ کو اوپن رکھنا ہے. وی آر ایگر ٹو لرن. ہم بہت زیادہ جستجو رکھتے ہیں نئی چیز سیکھنے کی, ہم فلیکسیبلٹی رکھتے ہیں اپنے اندر, وہ جذب کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر چیزیں جذب ہوں. دوسرے کلچرز کو ہم سمجھیں, دوسرے مذاہب سے ہم سیکھیں, سمجھیں, اپنی غلطیوں کو, کوتاہیوں کو درست کریں. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ مذہب اسلام ایک کامل ترین مذہب ہے, دین ہے, لیکن کیا ہم کامل ترین انسان ہیں جو اس کے اوپر چل سکیں؟ میں کامل ترین انسان تو رسول پاک کی ذات ہے, میں ان سے کمپیئر بھی نہیں کر سکتا, نہ کرنا چاہیے نہ ہم کر رہے ہیں. ہم انسانوں کی بات کر رہے ہیں, عام انسان کی بات. کیا عام انسانوں میں ہم اتنے اچھے مسلمان اور اچھے انسان ہیں کہ ہم اس کامل دین پر چل رہے ہیں, اس کے ضابطۂ اخلاق پر چل رہے ہیں جو اس کی ہم مثالیں دیتے ہیں؟ نہیں. صحیح ہے سر, ہم اس پہ بات کرتے ہیں. میں ڈیفینیٹلی ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات جو طیبہ ہے برداشت کے حوالے سے اس کا ذکر ضرور کریں گے, اس کے بغیر یہ آج کا موضوع مکمل ہو ہی نہیں سکتا. مگر ایک بات آپ نے کی کہ اختلافات کی جو بات کر رہے تھے آپ, دیکھیں سیاسی طور پہ بھی اختلافات ہوتے ہیں. دو جماعتیں ہیں, کوئی دو سیاسی جماعتیں کوئی آپ لگا لیں. ایک کہتا ہے کہ اس ملک کو مشکلات سے ہم نکال سکتے ہیں, اور میرا یقین ہے کہ صحیح یہی جماعت نکال سکتی ہے. آ جائے دوسری جماعت کی جانب, وہ کہتے ہیں کہ جناب ملک کو مشکل سے نکالنے کے جتنے بھی حل ہیں نا وہ ہمارے پاس ہیں سارے,
تو اس طریقے سے ہم نکالیں گے. ہم نے کہا ٹھیک ہے, ایک شخص کہہ رہا ہے کہ یہ میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں. تو سیاسی طور پہ الگ الگ ہمارے بلیوز ہو گئے, مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع کرتے ہیں کہ تو فلانا ہے, تیری ایسی, مطلب یہ تو بات کہیں کی کہیں پہنچ جاتی ہے. تو بیچ میں وہ جو معاملہ جو ہے خراب ہے کہاں پہ, ہمیں اس وقت کیا سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر کوئی الگ چیز پہ یقین رکھتا ہے, کوئی اس کا عقیدہ ہے یا کچھ بھی ہے, تو ہم برداشت کیسے کریں اسے؟ دیکھیں, ایک تو فہیم یہ جو پوائنٹ پہنچتا ہے نا, جیسے آپ نے مثال دی, سیاسی طور پہ ہم مثال لے لیتے ہیں, یہ پہنچتا اس وقت ہے کہ کوئی بھی ایک بندہ کسی سیاسی جماعت کو کیوں فالو کرتا ہے, کسی بھی جماعت کو, کسی مذہب, اس کا ماننا ہوتا ہے, اس کی نالج جو ہوتی ہے, جو اس کا علم ہوتا ہے اس کے شعور میں, وہ اس کو کنونس کر رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے. میرے ساتھ یہ بہت کامن ہوتا ہے کہ لوگ آ کے سیاست پر گفتگو کرتے ہیں, ملک کی اکانومی بھی بات کرتے ہیں کہ فلاں پارٹی اچھی ہے. میں بولتا ہوں 1 منٹ رک جائیے, پہلے آپ یہ طے کر لیں کہ آپ کس بنیاد پر بات کر رہے ہیں. کیا آپ کو پتہ ہے اکنامکس کیسے کام کرتی ہے؟ سبجیکٹ اکنامکس جو ہوتا ہے اس کو آپ نے پڑھا ہے. ملک کی معیشت کیسے کام کرتی ہے, ملک کے سیاسی معاملات کیسے کام کرتے ہیں, ملک کا جو ہے معاشی نظام کیسے کام کرتا ہے, ملک میں مذاہب کا کیا رول ہے, انسان کے سوشل سسٹم کا کیا رول ہے, یہ ساری چیزوں پہ آپ کی گرپ ہے تو پھر آپ گفتگو کر سکتے ہیں ان پہ. بالکل صحیح ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کی نالج ہوتی نہیں اتنی, جتنی بھی لمیٹڈ نالج ہوتی ہے اس میں انہوں نے مان لیا کہ یہ سیاسی جماعت ہے صحیح کر سکتی ہے, اس کی نالج وہ کہہ رہی ہے اور وہ قابل احترام ہے. ٹھیک ہے, یہی برداشت آتی ہے یہاں پہ. بات یہ ہے کہ دوسرے کی جو رائے ہے وہ قابل احترام ہے, آپ اس پہ یقین کریں نہ کریں, اس کو مانے نہ مانے, مگر آپ اس کی بات کو سنیں, اور لازمی نہیں ہے کہ اس کو رد کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہوں. آپ کی بھی نالج لمیٹڈ ہے, میری بھی نالج لمیٹڈ ہے, تو جتنی میری نالج ہے اس کی روشنی میں مجھے لگ رہا ہے یہ بہتر ہے, آپ کی نالج میں آپ کو لگ رہا ہے یہ بہتر ہے. لیکن ہم دونوں کو ایک چیز اور ایڈ کر لینی چاہیے اپنے شعور کے اندر کہ بھائی جو کچھ بھی فہیم سوچ رہے ہیں وہ قابل احترام ہے, اور وہ اپنی جگہ اپنا اوپینین رکھنے کا حق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سیاسی طور پہ تو ہم نے بات کی. اب آتے ہیں مذہبی اور اخلاقی برداشت کے حوالے سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک اگر ان کو پڑھا جائے, جو ان کی سیرت مبارک کو پڑھا جائے, تو ہمیں صرف اور صرف سب سے پہلے جو چیز نظر آتی ہے ان کا کردار نظر آتا ہے, جو کہ برداشت سے بھرا ہوا ہے. ایک مثال جو بچپن سے کتابوں میں ہم پڑھتے آئے ہیں, ایک بڑھیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ کچرا پھینکا کرتی تھی, کوڑا پھینکا کرتی تھی, اور یہ ان کی تیمارداری کے لیے جایا کرتے تھے. نہ تو انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا سر قلم کیا, نہ جتنے صحابہ کرام تھے انہوں نے دیکھا, ان کو پتہ چلا, نہ انہوں نے اس بڑھیا کا سر قلم کیا. تو برداشت کا ایک اور لیول ہمیں وہاں پہ دیکھنے کو ملتا تھا, اور اس کے ریزلٹس دیکھیں, بڑھیا مسلمان ہو گئی اور اس کی نسلیں مسلمان ہو گئی ہوں گی. سر دیکھیں, رہتی دنیا تک اور دنیا میں جب سے انسان آئے, اگر آپ انسانیت کے پلیٹ فارم کو سامنے رکھتے ہوئے اسٹڈی کریں, غور کریں, تو جو مثال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہے برداشت کی اور ٹالرنس کی, وہ نہ ملنے والی ہے, نہ کبھی زندگی میں آئے گی. اگر آپ انسانیت کو سٹینڈرڈ بنائیں نا, تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں, آپ آنسو روئیں کہ کیا ان کے معیار تھا سٹینڈرڈ, انہوں نے معیار کو اتنا بلند سیٹ کیا. دوسری بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گریٹنس ہے, جس سے انہوں نے آج تک رہتی دنیا تک ان کے چاہنے والے موجود ہیں, انہوں نے جو کانکر کیا دنیا کو, جو قائل کیا, مائل کیا اپنے کانسیپٹس کے اوپر, اس کا جو سٹرونگسٹ جو ہتھیار تھا, جو طریقہ کار تھا ان کا, وہ ٹالرنس تھا. بالکل صحیح ہو گیا. آخری پیغام کیا دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کو؟ دیکھیں, پیغام تو قوم کے لیے یہی ہے کہ مشعل راہ تو ایک ہی ہستی ہے, ان کے کردار پہ غور کریں, ان کے کردار پہ غور کریں, وہ کیسے کیا کرتے تھے, وہ اپنی زندگیوں میں لائیں, اس سے بہتر کوئی مسئلہ رہا نہیں. تھینک یو سو مچ, آپ تشریف لائے, ایک خوبصورت گفتگو رہی. وقت ہمیں کم مل سکا, مگر ویسے یہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ اس پہ بہت زیادہ بات ہو سکتی ہے. کوشش کریں گے کہ اگلے پروگرامز میں اس حوالے سے ہم بات چیت کو جو ہے نا وہ جاری رکھیں. دوستو, فہیم عباس کو, نیوز کیفے ٹیم کو اجازت دیں. آپ دوستوں سے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.